کلام مقدس میں سے ملاکی نبی کی کتاب اس کا پہلا باب، ملاکی کی معرفت، اسرائیل کے لیے خداوند کا کلمہ۔ خداوند فرماتا ہے کہ میں نے تم سے محبت رکھی، لیکن تم کہتے ہو کہ تو نے کس بات میں ہم سے محبت ظاہر کی ہے؟ کیا عیساؤ یعقوب کا بھائی نہ تھا؟ خداوند کا فرمان: تو بھی میں نے یعقوب سے محبت رکھی، لیکن عیساؤ سے نفرت کی۔ میں نے اس کے پہاڑوں کو ویران کر دیا اور اس کی میراث کو صحرائی چراگاہ بنا دیا۔ اگر ادوم کہے کہ ہم برباد تو ہوئے، لیکن ویران جگہوں کو پھر تعمیر کریں گے، تو رب الافواج یوں فرماتا ہے: وہ تعمیر کریں، پر میں ڈھا دوں گا، اور وہ سرحد شر اور وہ قوم کہلائیں گے جس پر ہمیشہ خداوند کا قہر ہے۔ تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے اور کہو گے کہ اسرائیل کی حدود سے باہر بھی خداوند عظیم ہے۔ بیٹا اپنے باپ کی عزت کرتا ہے، غلام اپنے آقا سے ڈرتا ہے۔ پس اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے؟ اور اگر آقا ہوں تو میرا خوف کہاں ہے؟ تم سے رب الافواج فرماتا ہے: اے کاہنوں، اے تم جو میرے نام کی تحقیر کرتے ہو، تاہم تم کہتے ہو کہ ہم نے کس بات میں تیرے نام کی تحقیق کی ہے؟ تم میرے مذبح پر ناپاک روٹی گزرانتے ہو، تاہم تم کہتے ہو کہ ہم نے کس بات میں تیری توہین کی ہے؟ اس میں جو کہتے ہو کہ خداوند کی میز حقیر ہے، اور جب نابینا جانور کو قربانی کے لیے لاتے ہو تو کچھ برا نہیں، اور جب لنگڑا اور بیمار لاتے ہو تو کچھ نقصان نہیں۔ اب یہی اپنے حاکم کی نظر کر، کیا وہ تجھ سے خوش ہوگا یا تجھ پر مہربانی کرے گا؟ رب الافواج فرماتا ہے: پس تم اسی طرح خدا سے مہربانی طلب کرتے جاؤ کہ تم پر رحم کرے۔ تمہارے ہاتھوں نے اتنا کچھ کیا ہے، پس وہ تم پر مہربان ہوگا۔ رب الافواج فرماتا ہے: کاش کہ تم میں کوئی ایسا ہوتا جو دروازے بند کرتا اور تم میرے مذبح پر بے فائدہ آگ نہ جلاتے۔ میں تم سے خوش نہیں ہوں، رب الافواج فرماتا ہے، اور تمہارے ہاتھ کا ہدیہ ہرگز قبول نہ کروں گا، کیونکہ سورج کی جائے طلوع سے لے کر اس کی جائے غروب تک اقوام میں میرے نام کی تمجید ہوتی ہے، اور ہر ایک جگہ میں میرے نام کے لیے بخور اور پاک ہدیہ گزرانا جاتا ہے۔ فی الحقیقت اقوام میں میرے نام کی تمجید ہوتی ہے، رب الافواج فرماتا ہے۔ لیکن تم یہ کہہ کر اس کی توہین کرتے ہو کہ خداوند کی میز ناپاک ہے، اور جو کھانا اس پر آتا ہے وہ حقیر ہے۔ تم یہ بھی کہتے ہو کہ دیکھ، یہ کیسی زحمت ہے، اور اس پر ناک چڑھاتے ہو۔ رب الافواج فرماتا ہے: اور تم جبراً لیے ہوئے لنگڑے اور بیمار کو لا کر گزرانتے ہو، تو کیا میں اسے تمہارے ہاتھ سے قبول کر لوں؟ خداوند فرماتا ہے: ملعون ہے وہ دغا باز جس کے گلے میں نر ہے، لیکن وہ منت مان کر خداوند کے لیے معیوب مادہ گزرانتا ہے، کیونکہ میں عظیم بادشاہ ہوں۔ رب الافواج فرماتا ہے: اور قوموں میں میرا نام مہیب ہے۔ دوسرا باب: اور اب اے کاہنوں، تمہارے لیے یہ حکم ہے، اگر تم شنوا نہ ہوگے اور میرے نام کی تمجید کو مد نظر نہ رکھو گے، رب الافواج فرماتا ہے، تو میں تم پر لعنت بھیجوں گا اور تمہاری نعمتوں کو ملعون کروں گا، بلکہ ملعون کر چکا ہوں، اس لیے کہ تم نے اسے مد نظر نہ رکھا۔ دیکھ، میں تیرے بازو کو کاٹ ڈالوں گا اور تمہارے منہ پر برعزا یعنی
तुम्हारी कुर्बानियों का बुरअज़ा फेंक दूंगा और तुम इसी के साथ फेंक दिए जाओगे और तुम जान लोगे कि मैंने ये हुक्म तुम्हें इसलिए दिया है कि मेरा अहद लावी के साथ कायम रहे। रब्बुल अल्फाज फरमाता है, मेरा अहद उसके साथ ज़िंदगी और सलामती का था तो मैंने उसे ये अता की और खौफ का भी था तो वो मुझसे खौफज़दा और मेरे नाम से तरसा रहा। सच्चाई की तलीम उसके मुंह में थी और उसके लबों पर न रास्ती न पाई गई। वो मेरे हुजूर सलामती और रास्ती से चलता और बहतों को बदी की राह से वापस लाता रहा। यकीनन लाजिम है कि काहिन के लब मार्फत संभाले रहें और उसके मुंह से तलीम की जुस्तजू की जाए, क्योंकि वो रब्बुल अल्फाज का पैगंबर है। लेकिन तुम से मुनहरफ हो गए हो और अपनी तलीम से बहतों को ठोकर खिलाई है। तुमने लावी के अहद को खराब कर दिया है। रब्बुल अल्फाज फरमाता है, बस मैं भी तुम्हें सब लोगों के नज़दीक जलील और हकीर करता हूँ, इसलिए कि तुम मेरी राहों पर कायम नहीं रहे और तलीम देते वक़्त मेरे चेहरे का लिहाज नहीं किया। क्या हम सबका एक ही बाप नहीं? क्या एक ही खुदा ने हमें पैदा नहीं किया? फिर क्यों हम एक दूसरे से बेवफाई करके अपने बाप दादा के अहद को बेहुरमत करते हैं? यहूदा बेवफाई करता है। यरूशलेम में एक मकरू काम किया जा रहा है, हाँ, जो खुदावंद के लिए महसूस और उसे अजीज़ था, उसे यहूदा ने बेहुरमत किया है क्योंकि उसने अजनबी महबूद की बेटी को ब्याह लिया है। खुदावंद उस शख्स को जो ऐसा करे हा बेदार कुंदा हो और हा जवाब दहिंदा यकूब के हैमों से मुनक़ता कर दे और इस ग्रोह से भी जो रब्बुल अल्फाज के हजूर हदिया लाता है। और तुम ये भी करते हो, यानी तुम खुदावंद के मज़बा को आंसुओं और आहो नाला से ढांप देते हो और इसलिए वो फिर ना तुम्हारे हदिया पर निगाह करता है और ना उसे तुम्हारे हाथ से कबूल ही करता है। और तुम कहते हो कि सबब क्या है? सबब ये है कि खुदावंद तेरे और तेरी जवानी की बीवी के दरमियान गवाह है। तूने उससे बेवफाई की है, हालांकि वो तेरी रफ़किया और मनकूहा बीवी थी। क्या उसने एक ही नहीं बनाया, हालांकि उसके पास और भी दम मौजूद था? तो फिर एक क्यों? इस मकसद से कि खुदा तर्स नस्ल पैदा हो। बस तुम अपने नफ्स से खबरदार रहो और कोई अपनी जवानी की बीवी से बेवफाई ना करे, क्योंकि मुझे तलाक से नफ़रत है। खुदावंद इस्राएल का खुदा फरमाता है, और उससे भी जो अपने लिबास को जुल्म से ढांकता है। रब्बुल अल्फाज फरमाता है, बस अपने नफ्स से खबरदार रहो और बेवफाई ना करो। तुम अपनी बातों से खुदावंद को बेजार करते हो, तो भी तुम कहते हो कि हम उसे किस बात में बेजार करते हैं? इसी में जो कहते हो कि हर एक जो बदी करता है वो खुदावंद की नज़र में नेक है और वो उससे खुश है, और ये कि अदल का खुदा कहाँ है। तीसरा बाब। देख, मैं अपना पैगंबर भेजता हूँ जो मेरे आगे राह तैयार करेगा, और खुदावंद जिसके तुम तालिब हो नगह अपनी हैकल में आमौजूद होगा, और अहद का वो पैगंबर जिसके तुम आरज़ूमंद हो। देख, वो आता है, रब्बुल अल्फाज फरमाता है, लेकिन उसके आने के दिन को कौन बर्दाश्त करेगा? उसके ज़हूर के वक़्त कौन खड़ा रह सकेगा? क्योंकि वो सुनार की आग
اور دوبی کے تیزاب کی مانند ہے، اور وہ چاندی کو تپانے اور خالص کرنے کو بیٹھے گا، اور بنی لاوی کو سونے اور چاندی کی مانند پاک اور صاف کرے گا، تاکہ وہ صداقت سے پھر خداوند کے حضور ہدیے گزرانے، اور یہودا اور یروشلم کا ہدیہ خداوند کو پسند آئے گا، جیسا قدیم ایام اور گزشتہ زمانے میں تھا، اور میں عدالت کے لیے تمہارے نزدیک آؤں گا، اور جادوگروں اور زناکاروں اور جھوٹی قسم کھانے والوں کے خلاف اور ان کے خلاف مستند گواہ ہوں گا، جو مزدور کی مزدوری نہیں دیتے، اور بیوہ اور یتیم پر ظلم کرتے، اور پردیسی کی حق تلفی کرتے ہیں، اور مجھ سے نہیں ڈرتے۔ رب الافواج فرماتا ہے، کیونکہ میں خداوند تبدیل نہیں ہوتا ہوں، اور تم اے بنی یعقوب نصف نہیں ہوئے۔ تم اپنے باپ دادا کے ایام سے میرے قوانین کو نہ مان کر ان سے منحرف ہوتے آئے ہو۔ تم میری طرف رجوع ہو تو میں تمہاری طرف رجوع ہوں گا، رب الافواج فرماتا ہے۔ لیکن تم کہتے ہو کہ ہم کس بات میں رجوع ہوں؟ کیا کوئی انسان خدا کو ٹھگے گا؟ جبکہ تم مجھے ٹھگتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم نے تجھے کس بات میں ٹھگا ہے؟ دیکیوں اور نذرانوں میں تم سخت ملعون ہو، کیونکہ تم بلکہ تمام قوم مجھے ٹھگتے ہو۔ پوری دیکی سرخیز خانوں میں لاؤ تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو، اور اسی سے مجھے آزما لو۔ رب الافواج فرماتا ہے، اگر میں تم پر آسمان کے دریچے نہ کھولوں اور تم پر برکت نہ برساؤں، یہاں تک کہ تمہارے پاس گنجائش نہ رہے، اور میں تمہاری خاطر نگلنے والے کو دھمکی دوں گا، اور وہ تمہاری زمین کی حاصل برباد نہ کرے گا، اور میدان میں تاک کا پھل کچا نہ جڑے گا، رب الافواج فرماتا ہے۔ اور سب قومیں تمہیں مبارک کہیں گی، کیونکہ تم دل پسند سرزمین ہوگے، رب الافواج فرماتا ہے۔ تمہاری باتیں میرے خلاف بہت سخت ہیں، خداوند فرماتا ہے۔ لیکن تم کہتے ہو کہ ہم نے تیری مخالفت میں کیا بات کہی ہے؟ تم نے یہ کہا ہے کہ خدا کی عبادت کرنا بے فائدہ ہے، اور اس کے احکام پر عمل کرنے اور رب الافواج کے حضور ماتم کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ اب تو ہم مغروروں کو خوشحال کہتے ہیں، بدکردار افزائش پاتے ہیں، اور ہم خدا کو آزما کر بھی بچے رہتے ہیں۔ تب خداوند سے ڈرنے والے آپس میں بات کرتے ہیں، خداوند توجہ کرتا اور سنتا ہے، اور جو خداوند سے ڈرتے اور اس کے نام کو یاد کرتے ہیں، اس کے لیے اس کے حضور تذکرے کی کتاب لکھی ہوئی موجود ہے، اس روز جس میں معین کروں گا، رب الافواج فرماتا ہے۔ وہ میری خاص ملکیت ہوں گے، اور میں ان پر ایسا شفیق ہوں گا جیسا باپ اپنے خدمت گزار بیٹے پر شفیق ہوتا ہے۔ تب تم پھر صادق اور شریر میں اور خدا کی عبادت کرنے والے اور نہ کرنے والے میں امتیاز کرو گے، کیونکہ دیکھ وہ دن آتا ہے جو تندور کی مانند شعلہ زن ہے، تب سب مغرور اور تمام بدکردار بھوسے کی مانند ہوں گے، اور جو دن آتا ہے وہ انہیں ایسا جلائے گا، رب الافواج فرماتا ہے کہ نہ بن اور نہ شاخ چھوڑے گا۔ لیکن تمہارے لیے، اے تم جو میرے نام سے ڈرتے ہو، آفتاب صداقت طلوع ہوگا، اور اس کے پروں تلے شفا ہوگی، اور تم گاؤ،
खाने के बछड़ों की मानद कूदो फांदोगे और शरीरों को पमाल करोगे, क्योंकि वो उस रोज़ जिसमें मईन करूँगा। रब्बुल अल्फाज फरमाता है, तुम्हारे पाँव के तलवों तले की राख होंगे। तुम मेरे बंदे मूसा की शरीयत को याद रखो, यानी उन शरा और कज़ाओं को जिनका मैंने हुरैब पर तमाम इसराइल के लिए हुक्म दिया। देख, इससे पेशतर कि खुदावंद का वो यौम अजीम मुहीब आए, मैं इलियास नबी को तुम्हारे पास भेजूँगा, और वो वालदों के दिल औलाद की तरफ और औलाद के दिल वालदों की तरफ माइल करेगा। ऐसा ना हो कि मैं आऊँ और ज़मीन पर लानत भेजूँ। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो।